الرحمن الرحیم خذ العفو، یہ تسلی ہے اور اصول فوز نمبر اول خذ العفو، اب معاف کرتے رہو، وامر بالعرف، اور حکم کرتے رہو معروف کا، یعنی مسئلہ بیان کرتے رہو، وعارض عن الجاہلین، اور اعراض کرو جاہلین سے، کیا مطلب جو نہیں مانتے ان کی پرواہ نہ کرو، ان کے نہ ماننے پر غم کرنے کی ضرورت نہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر چوک لگائے تجھ کو شیطان، نازغن چوک لگانا، یا چوک سے مراد ہے غصہ، اگر شیطان تجھے غصہ دلا دے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ اور کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، انہ سمیع علیم، بے شک وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ میرے پیغمبر خذ العفو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہر انسان کے دشمن ہیں، ہر انسان کے، انبیاء کے بھی دشمن ہیں، تو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ خذ العفو، عفو کو کہتے ہیں کہ آنکھ پھیر لینا، بالکل توجہ نہ کرنا، عفو، ان کو معاف کر دو، معاف کرنے کا مطلب ہے یہ جو ذاتی تجاوزات کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کے ساتھ گزارا کرو، وامر بالعرف، اور تو اپنے مشن میں جاری رہ، مسئلہ بیان کرتا رہے، اور جاہل مشرکوں سے اعراض کر، یعنی مسئلہ بیان کر اور ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، زیادہ الجھاؤ کی ضرورت نہیں، مسئلہ بیان کر دو اور ان سے اعراض کرو، اور اگر کہیں شیطان غصہ دلا بھی دے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ، انہ سمیع علیم۔ ان الذین، یہ بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو بچتے رہے، اذا مسہم، جب پہنچا ان کو، طائف، غصہ یا کوئی دوسری چیز، من الشیطان، یہ طائف کا معنی ہوتا ہے پھرنے والا، مراد غصہ یا وسوسہ شیطان کی طرف سے یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ اخوانہم، یہ زجر ہے، بھائی ان کے، بڑھاتے ہیں ان کو، فی الغی، اخوانہم سے مراد ہے ہم مسلک اور ہم عقیدہ، یمدونہم، بڑھاتے ہیں ان کی، امداد کرتے ہیں ان کی، فی الغی، بیچ سرکشی کے، ثم لا یکسرون، پھر کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہ آئے ان کے پاس، بِآیَةٍ، قالوا اذا لم تأتهم، جب نہ آئے تو ان کے پاس، یعنی لائے تو ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی فرمائشی معجزہ، قالوا، کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں تو نے انتخاب کیا اس کا، قل انما، فرما دیجئے جواب شکوہ ہے، اتبع، میں اتباع کرتا ہوں، میرا اصلی کام یہ ہے، ما یوحا الیہ، جو وحی کی جاتی ہے طرح میرے، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، ھذا کا مشار الیہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، بصائر، جہاں بصائر بمعنی براہین اور دلائل ہے، براہین و دلائل ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بہدا، اور نری ہدایت ہے، برحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون۔ یہ بار بار میں سمجھا چکا ہوں کہ ہدا ہے باعتبار علم کے، کیا مطلب جو قرآن کے قریب لگتا ہے مسئلہ اسے سمجھ آ جاتا ہے، رحمت ہے باعتبار عمل کے، جو اس مسئلے کو اپنا لیتا ہے وہ قابل رحمت بن جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ مانے گا کون اور رحمت کا ورود کس پہ ہوگا یا مستحق کون ہوگا، لقوم یؤمنون، جو ایمان والے لوگ ہیں، کیا مطلب انابت لے کوئی اشکال نہیں، اور اگر یؤمنون لے لو، ایمان لے لو، تو پھر باعتبار استفادہ کے خاص کر کے ذکر کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اب ذرا خیال کرو،
اللہ فرماتے ہیں ہاذا بصائر، یہ دلائل ہیں، براہین ہیں، من ربکم، ہاذا کا مشار لے کیا بتایا؟ ہاں آپ ذرا غور کر کے بیٹھو، ہاذا کا مشار لے قرآن، یہ قرآن بصائر، بصائر کا معنی ہوتا ہے چانن، روشنیاں، یہ قرآن نرا چانن ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ہاں بصائر بصیرت سے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی اور روشنی کو، تو یہ قرآن وہ ہے جو دلوں کو روشنی دیتا ہے اور دلوں کو روشن کرتا ہے، اس سے اس کی تعبیر براہین اور دلائل سے کی جاتی ہے۔ ہادی ہے، رحمت ہے، لقوم یؤمنون، واسطے ایسی قوم کے جو یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب یہ قرآن بصائر بھی ہے، ہدا بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو پھر اس کا حق یہ ہے اذا قرئ القرآن، جب پڑھا جائے قرآن، فاستمعوا لہ، تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرو، وانصتوا، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت جو ہوا قرآن رحمت لقوم یؤمنون، تو ترحمون۔ بذکر ربک کا فی نفسے کا، یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور آہستہ سے، دون الجہر، نہ اونچا، من القول، بات سے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو غافلین سے، غفلت کرنے والوں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ جو تیرے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں بڑے بنتے، تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور تسبیحیں کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ یسجدون، اور اسی ہی کا سجدہ کرتے ہیں۔ وَلَهُ یسجدون، آپ پر بھی سجدہ آ گیا، وَلَهُ یسجدون، اور اسی ہی کا سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو اللہ کے ہاں ہیں، یہاں سے مراد عند ربک سے مراد ہے مقربین، جو اللہ کے ہاں مقرب ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ لا یستکبرون، نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کرتے کیسے ہیں؟ یسبحونہ، اس کی توحید کو بیان کرتے ہیں، یسبحونہ، اس کی تسبیح کو، تسبیح کہتے ہیں تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ، تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ، بالاعتقاد والاقوال والاحوال، آدمی اپنے بات، عقیدہ، حالت سے اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک سمجھے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں، اس کا نام ہے تسبیح۔ بالخصوص شرکاء سے پاک سمجھنا، سبحان اللہ عما یشرکون، وَلَهُ یسجدون، سجدہ بھی اسی کا کرتے ہیں۔ یہ جو یسبحون کے نیچے لکھا ہے توحید لسانی، زبان کی توحید یہی ہے اللہ کی پاکیاں بیان کرنا، اور وَلَهُ توحید الجبار، اعضاء کی توحید یہ ہے کہ اعضاء صرف اسی کے سامنے جھکیں اور کسی کے سامنے نہ جھکیں، تو یہ توحید الجبار ہے۔ اب درمیان میں مسئلہ آ گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہاں تھوڑا غور کر لو، یہاں سے مسئلہ چلتا ہے فاتحہ خلف الامام کا، فاتحہ خلف الامام۔ اصل بات اس کی آ رہی ہے پوری مفصل، لیکن جہاں تھوڑا سا اس کا نمونہ سن لو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو اختلاف ہیں۔ ایک اختلاف ہے بین ائمۃ المجتہدین، ائمہ مجتہدین کا اختلاف کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں۔
اور ایک ہے اختلاف المسلمین و غیر المقلدین. ایک ہے مسلمانوں کا غیر مقلدوں کے ساتھ اختلاف، دونوں کا فرق ہے. یہ غیر مقلد دونوں چیزوں کو رلا ملا دیتے ہیں. یاد رکھو، ایک اختلاف ہے ائمۃ المجتہدین کا، جو مجتہدین امام گزرے ان کا اختلاف، اور دوسرا اختلاف ہے غیر مقلدین کا. جہاں تک ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے وہ اختلاف رحمت ہے، اور ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، ادلہ ہے. لیکن یاد رکھو، غیر مقلدین یہ اہل بدعت کا ٹولہ ہے، اور یہ غالی ہیں. انہوں نے ہر مسئلہ میں غلو کیا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں صرف ناموں سے. تو قرات خلف الامام کے متعلق جو ائمۃ المجتہدین کا اختلاف ہے، 4 اماموں کا، وہ بالکل فروعی قسم کا اختلاف ہے. صرف اس حد تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ قرات خلف الامام کے مطلقاً قائل نہیں. امام ابو یوسف بھی، امام محمد بھی وہ قرات کے قائل نہیں. اور امام مالک اور امام احمد یہ دونوں بزرگ سری میں قائل ہیں، اور جاری نمازوں میں یہ بھی قرات کے قائل نہیں. امام کے پیچھے جو خلف الامام کوئی سورت ہو، سورہ فاتحہ وغیرہ، کسی قرات کے قائل نہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود قائل ہیں، سری میں بھی جاری میں بھی. لیکن 4 اماموں میں سے ایک امام بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ قرات خلف الامام کے بغیر نماز ہی باطل ہے. یہ 4 اماموں میں سے کسی کا مذہب نہیں، یہ غیر مقلدین کا مذہب ہے. یہ اختلاف ہے کہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہ اس کی حیثیت ہے کیا، اس میں تو اختلاف چلتا رہا. لیکن یہ کہنا کہ امام کے پیچھے قرات نہ ہو تو نماز ہی باطل ہے اور نماز ہی کوئی نہیں، یہ غیر مقلدین کی بدعت ہے. بدعت و غیر المقلدین. اور یہ یہود و نصارہ کی طرح ان کا غلو فی الدین ہے. ہاں، اگر صرف پڑھتے تو اختلاف کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اصل جو بنیاد ہے ان کے ساتھ جھگڑے کی وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کوئی نہیں. پھر اس پر فٹ کریں گے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو جو منہ میں آیا وہ بکتے چلے گئے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لو، مجتہدین کا اختلاف ہے صرف پڑھنا چاہیے یا نہیں. اور غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ نماز ہوتی ہے یا نہیں. دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی فرق نہیں کرتے. یہ دونوں باتوں کا فرق ہے. نماز ہونا نہ ہونا یہ امر دیگر ہے، پڑھنا نہ پڑھنا فاتحہ کا یہ مسئلہ اور ہے. تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں ہونے نہ ہونے سے، کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں. تو یاد رکھ لو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مغنی ابن قدامہ میں بھی ان کی عبارت ہے، امام ابن تیمیہ کی فتاوی میں بھی اور بھی علماء نے نقل کی. تو امام احمد بن حنبل سب سے آخری مجتہد ہے، امام شافعی کے بھی شاگرد ہیں، بعد میں آتے ہیں. امام احمد نے لکھا کہ ھذا النبی و اصحابہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و ثوری و فلاں و فلاں و فلاں، یہ نام گنوا کر کہتے ہیں کہ لم یقل احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یہ فتویٰ دیتا ہو کہ فاتحہ خلف الامام کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لم یقل احد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی ایک کا فتویٰ بھی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد اپنے زمانے کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں نبی پاک، نبی کے صحابہ
اور فلاں 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 امام، آج تک لم یکن احد من المسلمین، مسلمانوں کا ایک عالم بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ اگر فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ دینے والا امام احمد کے زمانے تک کوئی آدمی نہیں تھا۔ آپ نے بدعت کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا، صحابہ نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا، اور یہ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ گہرے تو بدعتی کے سینگ ہوتے ہیں۔ اصل ان کی بدعت یہ ہے کہ یہ جو غلو کیا، جو فتویٰ صحابہ نے بھی نہیں دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی نہیں دیا، اس کو مذہب کے طور پہ پیش کرنا اور ہر جگہ پہ دنگا فساد اور فتوے لگانا کہ نمازیں نہیں، تو یہ میرا دعویٰ ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ غیر مقلدین اس حکم میں بدعتی ہیں، غالی ہیں اور بالکل گمراہ ہیں۔ یہ حکم کسی امام کا نہیں، مجتہدین کا نہیں، یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جی اماموں کا اختلاف ہے، فلانے کا اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں اماموں کا اختلاف یہ نہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ اختلاف ہے غیر مقلدین کا۔ وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہے، لیکن یہ اتنا بزدل ٹبر ہے غیر مقلدین والا، اگر ان کو مناظرے میں آپ کہہ دیں نا کہ 2 لفظ لکھ دو کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی، یہ مرتے مر جاتے ہیں، کبھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ الٹا کہتے ہیں جی تم کہو جو پڑھے اس کی نہیں ہوتی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ جو پڑھے اس کی نہیں ہوتی؟ وہ تو مسئلہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پہ وضاحت کروں گا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں، جو پڑھے اس کی ہوتی نہیں۔ کس کا دعویٰ ہے؟ کسی حنفی نے نہیں کہا، حنبلی، شافعی اور کسی مالکی نے نہیں کہا۔ خامخواہ ایک چیز گھڑ کے ہمارے ذمہ لگانا جی ہم تب لکھ کے دیں گے، تم لکھ دو کہ جو پڑھے اس کی نہیں ہوتی۔ بھئی جب ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں تو ہم کیوں لکھ کر دیں؟ ان کو کہو، تم بھی کہو ہمارا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ ان کا ہے، مذہب ان کا ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے چونکہ یہ تجاوز فی الشرع اور غلو فی الشرع ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کہلوائیں یا اہل حدث کہلوائیں یا غیر مقلدین کہلوائیں، بہرحال احکام شریعہ میں اپنی طرف سے اضافہ اور غلو کر کے اور امت سے نیا راستہ اختیار کر کے ان کے اہل بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دعویٰ ان کا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی کوئی نہیں، نماز باطل ہے، تو ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں، تم دعویٰ کرتے ہو قرآن حدیث کا، صرف ایک آیت قرآن پاک کی جس میں یہ مسئلہ ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ایک آیت۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس 5 ایتیں ہیں۔ اب وہ ایتیں بھی سنو اور مولوی عمر اشرفی کے ساتھ موازنہ بھی کر لینا۔ ایک آیت ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، یہ اب انہوں نے لکھی لا تازر وازرۃ وزر، فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ دلیل آ رہی لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ یہ فاتحہ بوجھ ہے کہ ثواب ہے۔ اب دماغ بھی دیکھو نا، خشکی کا مارا ہوگا، آیت لے آئے لا تازر وازرۃ وزر اخری، اور یہ وزر کا معنی گناہ اور بوجھ ہے۔ اب کہتا ہے کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کیا مطلب؟ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، کیا بات کیا مطلب؟ فاتحہ وزر ہے، گناہ ہے۔ اب اسی سے پوچھو، چلو لا تازر وازرۃ وزر اخری مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ فاتحہ بھی وزر ہے اور گناہ ہے، تمہارا فاتحہ پڑھنے پر تو نظریہ ہے، لیکن فاتحہ کے بعد والی سورت تو صرف امام پڑھتا ہے، غیر مقلدین کا مقتدی نہیں پڑھتا، تو اب لا تازر صرف فاتحہ کے ساتھ لگ رہی ہے، بعد والی سورت کے ساتھ کیوں نہیں لگتی؟
اور بزرگوں اگر لا تاذر و فاتحہ کے ساتھ لگتی ہے تو بعد والی صورت کے ساتھ بھی لگے نا، بعد والی مقتدی پڑھے، لیکن جہاں صرف فاتحہ پر لگا. اچھا پھر امام جار کرتا ہے غیر مقلدین کا اور مقتدی سرن قرات کرتا ہے، جاری میں امام کا جار ہے، تو یہاں کیوں نہیں آیا لا تاذر و بازرہ تم وزر اخرى؟ یہاں پر بھی آنا چاہیے. جس طرح امام جار کر رہا ہے تو وہ جار مقتدی کا تو نہیں اٹھا سکتا، اگر جار وزر ہے تو پھر مقتدی کو بھی جار کرنا چاہیے. اسی طرح اور بھی جو تقسیم ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح غیر مقلد ہر ایک کو اذان بھی کہنی چاہیے، کیونکہ لا تاذر و بازرۃ وزر اخرى. تکبیر بھی سب کو کہنی چاہیے، لا تاذر و بازرۃ وزر اخرى. اور غیر مقلد مرد کو بچے بھی جننے چاہیے، لا تاذر و بازرۃ وزر اخرى. اس کا بوجھ وہ بیچاری کیوں اٹھائے؟ ایک سال غیر مقلد زنانی بچہ جنے، دوسرے سال مرد، وہ اس کا بوجھ اٹھائے، وہ اس کا. تو لا تاذر و بوجھ اس کا ہے، یہ کیوں اٹھاتی ہے لا تاذر و بازرۃ وزر اخرى؟ تو اس سے تو کام بہت لمبا ہو جائے گا. تو آیت کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اذان، تکبیر، خطبہ، مقتدی کا جہر، ما زاد الفاتحہ سورت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں صرف فاتحہ پر تو لگ گیا لا تاذر ہو، لیکن باقی چیزوں پر کیوں نہیں لگا؟ تو یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے تحریف قرآن. اب پہلے تو تھے بدعتی، اور تحریف کریں گے تو پھر خیر سے کافر بھی بن جائیں گے. قرآن اور نصوص کا معنی جب بدلیں گے تو پھر کفر بھی آ جائے گا. نفس مسئلہ کی وجہ سے بدعت ہوگی، تحریف کی وجہ سے کفر بھی لازم آئے گا. تو اس لیے یاد رکھو، دوسری دلیل اس نے دی لیس للانسان الا ما سعى. پتہ لگا مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. لیس للانسان الا ما سعى، یہ دلیل دی. اب اس سے کوئی پوچھے فاتحہ کے کون سا لفظ فاتحہ کا ترجمہ ہے اور کس لفظ کا ترجمہ فاتحہ ہے، اور مقتدی پھر امام کے پیچھے یہ ساری قیدیں کس طرح لگائی ہے، تو یہ نہ پوچھو ختم ثابت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. یہ اسی طرح کا استدلال ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں پوری بات کروں گا فرقہ عثمانیہ کے استدلال کے جواب میں. اس کو بند کرو تھوڑا، یہ ایک دن ہی لاؤڈ اسپیکر چلتا ہے بس. ایک فرقہ عثمانیہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کوئی نہیں. کیوں؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے صرف وہ کچھ ہے جو اس کی اپنی کمائی ہے اور جو اس کی اپنی کوشش ہے، وہی ہے. دوسرے کی کوشش انسان کو کوئی نفع نہیں دیتی. لیس للانسان الا ما سعى. یاد رکھو یہ آیت آ رہی ہے، اس پر مفصل گفتگو کروں گا. مختصر یہ کہ لیس للانسان الا ما سعى میں اگر یہی بات ہے تو پھر فاتحہ کے بعد والی صورت میں تو جاری ہوگا لیس للانسان الا ما سعى. حالانکہ غیر مقلد مقتدی فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھتا، غیر مقلد مقتدی جہرن قرات نہیں کرتا، غیر مقلد مقتدی اور بھی بہت ساری چیزیں وہ ترک کرتا ہے، امام کرتا ہے، مقتدی نہیں کرتا. اگر لیس للانسان الا ما سعى سے مراد یہ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے زمرہ میں آئیں گی. لہذا یہ بھی پہلی جہالت سے بڑھ کر جہالت ہے. اور کہتے ہیں فسبح بحمد ربک، اس سے پتہ چلتا ہے فسبح بحمد ربک، اس سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد نماز ہے، اور نماز میں آ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھ بحمد ربک، سبح بحمد ربک. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ تو ہم کہتے ہیں اگر نماز ہے تو سبح بحمد ربک یہ نبی پاک کو خطاب ہے، اور آپ مقتدی نہیں امام ہیں. تو خطاب کس کو ہے؟ امام کو. اگر تمہاری بات مانے بھی صحیح تو خطاب کس کو ہے؟ امام کو. تو امام تو ہمارا پڑھتا ہے.
کون جاہل بیٹھا ہے ادھر؟ کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز ہو جاتی؟ ہاں دارالفتاح کھلا ہے نا. میں مسئلہ کیا بیان کر رہا ہوں اور کیسے کیسے اناڑی یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ چل کیا رہا ہے، گفتگو کیا ہے. انہوں نے اپنا لوچ تلنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ہاں بھائی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. یہ اصل جس نے پرچی لکھی ہے جو غیر مقلد ہی ہے. ہاں، ہمارا مطالبہ غیر مقلدین پر اسی طرح ہے. تم قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہو اور قرآن پاک کی کوئی آیت جس کا مطلب یہ ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں. 30 پاروں والے قرآن سے ایک آیت لاؤ، ہاتھو برہانکم. اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر ہم لاتے ہیں. اگر قرآن فیصلہ کر دے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں مدعی تم ہو، لاؤ آیت. اور اگر نہیں لا سکتے پھر ہم سے لے لو، ہم پیش کرتے ہیں. اور پیش بھی اس لحاظ سے کریں گے کہ اس آیت کا معنی بھی نبی پاک علیہ السلام اور نبی کے صحابہ سے ہوگا. اور نبی کے صحابہ کہیں گے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا. تو اب دیکھو ایک آیت لاؤ، مسئلہ تو جہاں ختم ہوتا ہے. لمبی باتیں تو ویسے چلی جاتی ہے، لیکن اس آیت کو سمجھو. اس آیت کے متعلق دو باتیں ہیں. ایک بات ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے. قرئ، یہ قرئ مجہول ہے، اس قاری کا ذکر نہیں کیا. کون پڑھے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جمع کا صیغہ ذکر کیا. انصتو، جمع کا صیغہ ذکر کیا. اور قرئ مجہول ذکر کیا. اب باقی چیزیں تو واضح ہیں. استماع کا مطلب توجہ قلب سے سننا، اور دل کی توجہ تب ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سمع، ایک ہوتا ہے استماع. دونوں میں فرق ہے. زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی. تو استماع کا معنی ہوتا ہے دل کی توجہ سے سننا، اور دل کی توجہ تب ہو سکتی ہے کہ زبان کو حرکت نہ ہو اور وجود دوسری طرف مشغول نہ ہو. اگر مشغولیت دوسری طرف ہے، یا زبان کو ہلاتا ہے یا خود پڑھتا ہے، تو اس صورت میں سمع تو ہو سکتا ہے لیکن استماع نہیں ہو سکتا. استماع کا قرآن نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس کو پوری توجہ سے سن، صرف سننا نہیں، جس میں لا تحرک بھی لسانہ کا، لا ان وہاں پر بھی آیا، لا تحرک، زبان کو حرکت نہیں دے سکتا. تو ایک بات. اور دوسرا ان سے تو انصات کرو، خاموش رہو. یہ پھر حکم آ گیا. حکم تو آئے. اب ذرا سمجھنا ہے کہ یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاری کون ہے. اتنا پتہ چل گیا کہ قاری قرآن پڑھے تو تم فاستمعوا لہ وانصتوا. باقی لوگوں نے توجہ بھی کرنی ہے، خاموشی بھی کرنی ہے. اب مجہول رہا فاعل. اب آؤ مسلم شریف میں یا بخاری میں، مسلم کے اندر صاف حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز سکھلائی. علمنا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز سکھلائی، تعلیم دی. اور آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو ایک کو امام بنا لو. اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ، اور جب امام قرات شروع کرے فَأَنصِتُوا، تم خاموش ہو جاؤ. اب یہ بات سمجھنی ہے. اذا کبر الامام، جب امام تکبیر کہے تو تم نے کیا کہنی ہے؟ تکبیر. وَإِذَا قَرَأَ، تکبیر کے بعد امام سورہ یاسین پڑھتا ہے.
تکبیر کے بعد قرات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ، یہ تو پکی بات ہے نا. اذا قرأ، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام قرات کرے قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. انصتو. اب اس حدیث نے ایک تو یہ فیصلہ کر دیا کہ قرآن کا جو فاعل تھا وہ ہے امام. تفسیر القرآن بالحدیث. اذا قرأ، قرأ کا فاعل نہیں معلوم ہو رہا تھا، اور وہاں آ گیا اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا. تو اس حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قرأ کون ہوگا؟ امام. امام پڑھے گا اور تم کیا کرو گے؟ خاموشی اختیار. تو وہاں جو امام نہیں مل رہا تھا قرآن سے، حدیث سے وہ قاری مل گیا، امام مل گیا. اب اس حدیث کو تفسیر کے طور پہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، امام ابن کثیر وہ شافعی المسلک ہے، حنفی بھی نہیں، لیکن امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہی روایت نقل کی. اب یہ غیر جانبدار آدمی ہے، حنفی نہیں شافعی ہے، لیکن یہاں ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ہماری اختراع نہیں کہ ہم اس حدیث کو تفسیر بنا رہے ہیں. جو اجلہ مفسرین ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو بطور تفسیر کے ذکر کیا، جو اس بات کی تعین دلیل ہے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. اور ہے کیسے کہ وہ جو قاری مجہول تھا اس حدیث نے وہ قاری متعین کر دیا، اور وہ قاری کون ہے؟ امام. اب حدیث کو ساتھ ملا کے معنی یہ ہوگا کہ جب امام قرآن پڑھے فاستمعوا لہ وانصتوا، تو مقتدی ہو تم غور سے سنا کرو، وانصتوا اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات سمجھ گئے؟ حدیث کو ساتھ ملا کے ترجمہ سمجھ آ جائے گا. اچھا، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی؟ کہتے ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. ہم کہتے آؤ نا بچوں مانو، آیت ہے اور حدیث ہے. اور پھر آیت کی جو ہم تفسیر بنا رہے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، مفسرین حضرات سب نے، جو بھی مفسرین چاہے شافعی ہوں یا دوسرے مسلک کے، انہوں نے بھی اس حدیث کو بطور تفسیر کے ذکر کیا. تو ہمارا استدلال تو یہاں کام ہو گیا، ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ روایت جو ہے ابو موسیٰ اشعری کی، یہ مسلم میں ہے. اور جب امام مسلم نے یہ بیان کیا ان کا شاگرد بول پڑا. شاگرد نے کہا کہ استاد جی اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے، اور وہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی، وہ نسائی میں ہے. وہ آپ نے کیوں نہیں یہاں ذکر کی؟ آگے امام مسلم کے لفظ سننا. امام مسلم کہتے ہیں ہوا اندی صحیح، ابو ہریرہ کی روایت بھی میرے نزدیک صحیح ہے. ہوا اندی صحیح، وہ بھی میرے نزدیک صحیح ہے. لیکن یہاں پر میں نے ہر صحیح کو نہیں نقل کیا، میں نے یہاں پر جو روایات نقل کی وہ نقل کی ما اجمعوا علیہا، جن کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، جن کے صحیح ہونے پر محدثین کا اجماع ہے، وہ روایتیں میں نے نقل کی. اب دوسرا نمبر آ گیا، روایت بھی وہ جس کی صحت پر تمام محدثین کا اجماع، اجمعوا علیہ. دو باتیں، اس پر ارشاد الحق عصری، یہ غیر مقلد عالم ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے. ارشاد الحق عصری نے مولانا سرفراز خان صفدر کے جواب دی، ان کی احسن الکلام ہے، تو اس نے کتاب لکھی، اس کے رد میں توضیح الکلام، بڑی کتاب ہے. ویسے اس آدمی نے مولانا سرفراز صاحب کے ساتھ جو ہاتھ رکھا ہے بالکل حق ادا کیا ہے، صحیح زبردست کر کے جواب دیا. ایسا جواب مولوی سرفراز صاحب کو یا نلوی شاہ صاحب نے دیا ہے یا ارشاد الحق عصری نے.
میں کتاب دیکھی حیران ہو گیا کہ غیر مقلدین میں تو عقل نہیں ہوتی، پتہ نہیں کس نے کسی سے لکھوایا ہے یا کیا ہے۔ مولانا سرفراز کی اپنی کتابوں سے گرفت کی، لیکن پوری توضیح الکلام دیکھ لو، اپنے دعوے پہ ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ ایک ہے مولانا سرفراز کو جواب دینا، وہ تو گرفت کرتا رہا، ایک ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنا۔ اپنے دعوے پر ارشاد الحق عصری دونوں جلدیں لکھ ڈالی، لیکن ایک دلیل بھی نہیں لکھ سکا، ایک بھی پیش نہیں کر سکا، بس ادھر ادھر کی باتیں، اور ہے ہی نہیں دلیل، لائے گا کہاں سے؟ ایک تو ہے عوام کو مرعوب کرنا اور دھوکہ دینا، ایک ہے اصول پہ گفتگو کرنا۔ تو وہاں پر ارشاد الحق عصری نے یہ کہا کہ مسلم شریف کی یہ حدیث جو ہے اذا قرأ فانصتوا، کہتا ہے کہ یہ جملہ یہ زیادت ہے اور یہ غیر مقبول ہے۔ یہ پہلا شخص ہے غیر مقلد جس نے اس جملے پہ اعتراض کیا کہ یہ زیادت غیر مقبول ہے اور یہ بعض روات کی زیادت ہے۔ اب اس کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ غیر مقلدین کا اس زمانے کا محقق اعظم مولوی زبیر علی زئی، اس کے مقالات ہیں، مولوی زبیر علی زئی نے صحیح پٹائی کی ہے ارشاد الحق عصری کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ روایت صحیح ہے، اور اس کا عنوان بھی رکھا ایک صحیح حدیث کا دفاع، اور اس میں صحیح رگڑا دیا، دلائل سے ثابت کیا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور ارشاد الحق عصری کا اس روایت کو غلط کہنا یا ضعیف کہنا بالکل تعصب اور جہالت پر مبنی ہے۔ تو ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا، اس کا جواب بھی غیر مقلد نے دے دیا، کف اللہ المومنین القتال، ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب وہ بھی محقق ہے، یہ بھی محقق ہے، تو بہرحال فنی اعتبار سے اس حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، لا غبار علیہ، بالکل صحیح روایت۔ پھر اس کے ساتھ امام نسائی جو سیاستہ کا امام ہے، ائمہ میں سے ہے، اس کی کتاب نسائی، امام نسائی نے نسائی شریف میں ایک باب قائم کیا، باب و تعویل قول اللہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس آیت پر باب قائم کیا، اور آیت پر باب قائم کرنے کے بعد ایک روایت لائے حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ روایت یہی ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ کس کی روایت لایا؟ حضرت ابو ہریرہ کی، اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باب تعویل قول اللہ اذا قرئ القرآن، تو یہ سیاستہ کا امام نسائی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اذا قرأ الامام فانصتوا۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں کوئی اور بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذہن جا رہے ہیں حدیثوں کی طرف، وہ میں پیش ہی نہیں کر رہا۔ میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری اختراعی بات نہیں، محدثین نے بھی اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر قرار دیا، اور مفسرین نے بھی اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر قرار دیا۔ اور تفسیر تب ہوتی ہے کہ صرف جہاں قرئ مجہول ہے یہ نہیں سمجھ آ رہا، اور حدیث میں وہ اس کا فاعل متعین ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام۔ اب پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان احادیث، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، یہ دو روایتیں دونوں صحیح ہیں، اور دونوں اس آیت کی تفسیر کے طور پہ مفسرین نے بھی ذکر کی، محدثین نے بھی ذکر کی۔ بس اگر آپ اس مضمون کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں تو اب تفسیر کر کے ترجمہ ہی کرو، اس کو تفسیر بنا کے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اسی حدیث کو پھر میں تفسیر بنا کے ترجمہ کر رہا ہوں، بَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے، کون پڑھے جی؟ اور کیا پڑھے؟ تکبیر کے بعد والی صورت، امام پڑھے اور تکبیر کے بعد والی صورت۔
فاستمعوا لہو، تم غور سے سنو. تم کون؟ وانصتوا، تم لعلکم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ایمان سے بتائیں اس کے باہر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ جب قرآن کا معنی حدیث سے آ گیا تو میرا خیال ہے ادھر ادھر جانے کی اب ضرورت ہی نہیں. یہی تو خصوصیت ہے امام ابو حنیفہ کی. نہیں تو ہمارے جیسے آدمی کبھی بھی امام صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. امام کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ سب سے مقدم رکھتا ہے قرآن کو. اور یہی فقہ حنفی کی خصوصیات ہیں کہ ہمارے نزدیک اول درجہ قرآن کا ہے، اور اب ہماری دلیل قرآن ہے، اس کی توضیح نبی کا فرمان ہے. اب اگلی بات کر رہا ہوں. غیر مقلد بڑا کرتے ہیں، یہ تو سمجھ آ گئی ہے نا بات. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی اور اچھی طرح سمجھ آ گئی تو میں پورا دعویٰ کرتا ہوں کوئی بڑی گاڑی والا غیر مقلد ہو اور یا بڑے پیٹ والا اور یا بڑا ملا ہو، اس ایک دیوار کو کبھی نہیں پھلان سکتا. اتنا مضبوط استدلال ہے، کسی میں جرت نہیں ادھر ادھر جانے کی. یہاں جب اس طرح استدلال کریں گے، اس استدلال کو توڑ کے کوئی دکھائے. آپ میں بھی کسی کی ہمت ہو تو توڑے. اب وہ سارے اعتراض گئے. جی آیت خطبے میں نازل ہوئی، جی یہ کافروں کو کہا گیا لعلکم ترحمون، کافروں کو خطاب ہے، فلانوں کو خطاب ہے. اب ساری چیزیں ہوا منصورہ گئی. اور کس بنیاد پہ کہ قرآن کا معنی لتبین نبی کی زبان سے آ گیا، اور قرآن کا مفہوم جو نبی کی زبان سے آیا، یہی احناف کا مسلک ہے. اب ہم کہتے ہیں اس کے مد مقابل ایک آیت لاؤ جس میں آپ کا مسلک ہو، یا اہل حدیث کہلوانا چھوڑ دو، یا قرآن کے ماننے کا دعویٰ چھوڑ دو اور کہو ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، اور ہم حدیث کی طرف بھی آتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں تمہارے پاس کون سا ذخیرہ ہے. تو یا قرآن کا دعویٰ چھوڑ دو یا قرآن کی آیت لاؤ. اگر نہیں لا سکتے تو پھر مانو. اب دوسرا عنوان، وہ جو حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو تھوڑا بند کرو، اس کو بند کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ جو حدیث ہے، اس کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ وہاں لفظ آ رہے علمنا صلاتنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھلائی. علمنا صلاتنا، ہمیں نماز سکھلائی. آواز آ رہی ہے نا؟ ہمیں نماز، یہ تو میرا خیال لاؤڈ سپیکر سے زیادہ ہی آ رہی ہے. علمنا صلاتنا، ہمیں نماز سکھلائی. غیر مقلد کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی روح سے غیر مقلدوں پر نماز فرض ہی نہیں. یہ پچھلے دنوں میں گیا مارکیٹ میں، تو وہاں غیر مقلد بہت تنگ کر رہے تھے. یہ ہر دکان پہ، یہ نئی مارکیٹ پیچھے ترنول میں بنی ہے، وہاں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، کہتے آپ آ جائیں ویسے چائے پینے میں. ٹھیک ہے، تو چلا گیا میں. وہاں پر دیکھا تو ماشاءاللہ بزرگ آئے ہوئے تھے. تو میں ایسے بیٹھا تھا، چلا گیا. انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی دیہاتی آ گئی ہے، تو وہ پہچانتے نہیں تھے. تو گپ شپ شروع ہوئی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ لمبی گفتگو تھی. اس کے چند اقتباسات یہ ہیں. انہوں نے کہا جی حدیث میں آتا ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ غیر مقلدین پہ نماز فرض نہیں ہے. اب میری طرف دیکھتا ہے، کہتے یہ کیا؟ میں نے کہا ہاں، اس حدیث کا معنی ہے کہ غیر مقلدوں پہ نماز فرض نہیں. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ جہاں پر فرمایا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو،
تم نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر تم پہ فرض نہیں ہے نا. کما رہے تو منہ نہیں. کہتے ہیں صحابہ نے خود دیکھا تھا. میں نے کہا تو صحابہ سے ہے؟ صحابہ نے دیکھا تو صحابی ہے. صحابہ سے. تو میں نے تعجب سے اسے پوچھا تو صحابی ہے؟ اب شرمندہ ہو گیا. کہتے ہیں نہیں ہمیں بھی حکم ہے. میں نے کہا بچوں اس کا نام فقہ ہے, اس کا نام فقہ ہے. ہمیں بھی حکم کیا مطلب؟ بالاصالت تو صحابہ کو حکم ہے اور بالتبع پوری امت کو حکم ہے. یہ بالاصالت بالتبع اسی کا نام درایت اور فقہ ہے. تو ہے غیر مقلد, جب تک غیر مقلد رہے گا تو تجھ پہ نماز فرض نہیں. نماز فرض ہے مسلمانوں پہ جب تک تو غیر مقلد رہے گا. اور بھی بڑی باتیں ہوئی. تو یہ اکثر حدیث پڑھتے ہیں اذا رہے تو کما رہے تو مونی اسلی سلو کما رہے تو مونی اسلی. نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو. ان کو کہا تم پہ فرض ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ تم نے نبی پاک کو دیکھا نہیں. کہیں گے صحابہ نے دیکھا. اس سے پوچھو تو صحابی ہے؟ یہ چونکہ نہیں کرنے دیں گے. چونکہ سے پہلے ہی بریک ہے. ہاں بھائی. تو ہم کہتے ہیں آؤ لوگوں کو کہتے ہو نبی والی نماز یا حنفیوں والی نماز. آؤ ذرا دیکھو پیغمبر کی نماز کیا ہے. اللہ منا صلاتنا, اللہ کا نبی نماز سکھلا رہا ہے صحابہ کو. اور کہتے کیا ہے کہ جب امام قرات شروع کرے ان سے تو تم خاموش ہو جاؤ. یہ نماز پیغمبر ہے, نبی کی سکھلائی ہوئی نماز ہے. اب ہم اس کے مد مقابل غیر مقلدین کو کہتے ہیں ایک حدیث لاؤ جس کا یہ مطلب ہو. صحابی کہے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز سکھلائی اور آپ نے فرمایا اذا قرأ فقرؤ, جب امام پڑھے تو تم بھی ساتھ ساتھ چکی رکھو. فقرؤ تم بھی پڑھو. ایک حدیث لاؤ. ہم دکھاتے ہیں نماز نبی پاک سکھا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ. تم اس کے مد مقابل لاؤ اذا قرأ فقرؤ. اور نمبر 3 ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں جس میں امام کی بات ہے, قرات کی بات ہے, مقتدیوں کی بات ہے. تینوں باتیں آ گئی اور تم لاؤ اور اس کی سند پر محدثین کا اجماع امام مسلم نقل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں اجماع چھوڑو, صرف ایک حدیث باسند صحیح ایسی پیش کرو کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے, قرات نہ کرے, مقتدی کی نماز باطل نہیں ہوتی. فاتونی ایتونی, لے آؤ ایک حدیث لاؤ. لیکن وہ بھاگیں گے ابو داؤد میں. ابو داؤد میں چاچا کھڑا ہے محمد بن اسحاق. ابو داؤد کی سند میں چچا ہے محمد بن اسحاق جو دجال من الدجاجلہ, کذاب, قدری اور اہل بدعت کا ٹولے کا. تو ہم کہتے ہیں اب دیکھو لاؤ حدیث اور بخاری کرتے ہو. اب جہاں پر بخاری نہیں آئے گی ان کو ہر ایک الو جس کو پتہ نہیں نہ عبارت پڑھنے کا نہ عربی کا. ایک میرے پاس آ گیا وحید الزمان کا ترجمہ لے کر, وہ کہتا ہے کہ میں حدیث لایا ہوں. میں نے کہا نکالو حدیث تو سارا آنکھوں پر نکالو. اب اردو پڑھنے لگا. میں نے کہا پہلے یہ بتا میرے نبی کی زبان عربی تھی یا اردو؟ کہتے ہیں عربی. میں نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی پاک نے جو فرمایا. میں نے کہا زبان عربی تھی, فرمایا اردو میں. بے ایمانہ صاحب کہنا کہ وحید الزمان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وحید الزمان کا پڑھیں گے ترجمہ کہ حدیث میں آ گیا. حدیث یہ واقعی حدیث ہے. اب بخاری بھی گئی, مسلم بھی گئی. غیر مقلدوں سے طریقہ یہ ہے ان کو کہہ دو سب سے پہلے قرآن. تم بھی کہتے ہو قرآن و حدیث, ہم بھی کہتے ہیں قرآن و سنت. قرآن و حدیث, قرآن و سنت. آؤ فیصلہ قرآن پہ ہے. اس مسئلہ میں ان کا دامن قرآن سے خالی ہے اور بالکل خالی ہے, اور بلکہ ہر مسئلہ میں خالی ہے اور قرآن کا ان کو پتہ ہی نہیں. نمبر 2 احادیث کی کتب متعین کر لو کہ لوگوں کو تم کہتے ہو بخاری
آؤ ذرا بخاری پہ گفتگو کر لیتے ہیں، لاؤ بخاری کی حدیث، مقتدی کا لفظ ہو، ہمارا مقتدی نہیں پڑھتا، ہمارا امام بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہمارا منفرد بھی پڑھتا ہے، جو جھگڑا ہے وہ مقتدی کا ہے، مقتدی کا لفظ ہو، فاتحہ کا لفظ ہو، اور فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کا حکم ہو، یہ تین چیزیں اس حدیث میں ہوں تاکہ تقریب تام بنے۔ پوری بخاری میں سے ایک حدیث لاؤ، بخاری سے نہ مل سکے مسلم سے لاؤ، اور اگر بخاری مسلم سے بھی نہیں ملتی پھر کم از کم اقرار کر لو کہ ہمارا مذہب قرآن میں بھی نہیں، بخاری میں بھی نہیں، مسلم میں بھی نہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے بخاری اور مسلم سے 6 حدیثیں دکھائیں گے، 6 حدیثیں بخاری مسلم سے جن کا واضح مضمون یہ ہوگا کہ مقتدی پر قرات کسی قسم کی کوئی ضروری نہیں، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ، مقتدی کا فریضہ قرات ہے ہی نہیں، یہ ہم بخاری سے دکھائیں گے۔ اور ان کو کہو تم بخاری سے لے آؤ، اب دھوکہ دیتے ہیں بخاری میں آ گیا، اور پڑھتے کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز کوئی نہیں لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ہم کہتے ہیں 2 خیانتیں، پہلے تو مقتدی کا لفظ یا کس لفظ کا ترجمہ ہے مقتدی؟ او بزرگوں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، کس لفظ کا معنی ہے مقتدی؟ کوئی لغت سے دکھا دو۔ اب آئیں گے، اب آئے، کہتے ہیں یہ من عام ہے، یہ من عام ہے، جہاں ناچتے ہیں یہ من عام ہے، مقتدی ہو، امام ہو، منفرد ہو، جنازہ ہو، غیر جنازہ ہو، یہ ہو، جاری ہو، سری ہو، فلاں ہو، فلاں۔ ہم کہتے ہیں یہ جو 2 میل سفر کیا ہے، من سے جو 2 میل سفر کیا، کہ من عام، مقتدی ہو، امام ہو، جنازہ ہو، جاری ہو، سری ہو، تو یہ اتنا سفر کا لائسنس یا ٹکٹ کہاں ہے؟ من کو کدھر لے جا رہے ہو؟ پہلے تو یہ ثابت کرو من عام ہے۔ اب آئیں گے جی فقہ حنفی میں لکھا ہے، انہوں نے کہا آؤ نا بچوں، اسی فقہ کے ساتھ تو بغض تھا تمہارا، اور اپنا مسئلہ جب ثابت نہیں ہو سکا تو اب کہتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے من عام ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جب تک فقہ کا طواف نہ کریں اپنے مسلک پر استدلال کرنے کی بھی جرت نہیں۔ لیکن فقہ بھی پورا نہیں سمجھا، اب محتاج ہوئے اس بات کو سمجھو، ساری زندگی حنفیوں کو گالی دینے والا اور اس گالی کو عبادت سمجھنے والا، اب جب مسئلہ ثابت کرنے کا موقع آیا اب آتا ہے نا فقہ حنفی کو سلام کرنے، اب ملا جیون کو بھی سلام ہے، نور الانوار میں لکھا ہے، اب صاحب حسامی کو بھی سلام ہے، اب اصول شاشی والے کو بھی سلام ہے، اب سارا وہ فقہ آ گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہمارے فقہ سے استدلال کرنا ہے تو پھر ہم سے فقہ پڑھنا ہوگا۔ یہ مولوی زبیر علی زئی نے ایک دفعہ چیلنج کیا تھا حضروں میں کہ میں فقہ حنفی پہ مناظرہ کرتا ہوں، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک، اس سال ہم دورہ حدیث پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک، فقہ حنفی پہ مناظرہ ہے، لیکن مولوی زبیر علی زئی کو پیغام دیا، یہ میرا شاگرد بھی تھا، ایسے اللہ بہترین شاگرد ہی ہے، نامیر اس نے میرے پاس پڑھی ہے اس دوران، تو بہرحال تو میں نے اسے پیغام بھیجا، وہ کہتے ہیں قاری صاحب، قاری چند محمد صاحب دامت فجوزہم، ان سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا قاری صاحب بہت بڑے ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، مناظرہ میں کروں گا، اور مناظرہ کس طرح ہوگا؟ فقہ حنفی پہ ہوگا، لیکن میں ہدایہ کا امتحان لوں گا، اگر ہدایہ کا امتحان میں تو ہو گیا پاس مناظرہ کریں گے، اور اگر تو کہے گا قاری صاحب تو قاری صاحب کو بھی بٹھا دیں گے، لیکن امتحان میں لوں گا ہدایہ کا، اور اگر ہدایہ کا تو امتحان میں ہو گیا فیل تو جبلا تجھے فقہ آتے ہی نہیں، اعتراض کرنے کا حق کیسے رکھتا ہے؟ اعتراض تو وہ کرے جسے فقہ آئے، تو ایک آدمی کو فقہ آتے ہی نہیں، آج بھی یہ کہتے ہیں جی ہم فقہ پہ مناظرہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو سب کو اعلان عام ہے، ہم نے ہر جگہ پہ کہا
کہ ہم فقہ پہ مناظرہ کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، پہلے فقہ کا امتحان ہوگا، تمہیں فقہ آتا بھی ہے یا نہیں. اور ہدایہ ثالث میں جب یہ روسی ٹریکٹر پھنس جائے گا تو اس کا دادا بھی نہیں نکال سکتا. ہاں ذرا بیٹھے گا غیر مقلد ہدایہ ثالث کی عبارتیں حل کرنے، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ صرف پراٹھے کھا کے بھونکنا آسان ہے فقہا کو، اور مسائل سمجھنا بڑے مشکل ہے. تو بہرحال من عام ہے. کیسے پتا چلا جی؟ فقہ حنفی میں ہم کہتے ہیں فقہ حنفی کا اس طرح مسئلہ نہیں، تو سمجھا نہ قرآن کو نہ حدیث کو نہ فقہ حنفی کو. اس میں یہ بھی لکھا ہے اصلہم العموم یحتملان الخصوص، یہ بھی ہے. اور دوسرا ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف کیوں نہیں آتا یستغفرون لمن فی الارض، فرشتے لمن فی الارض کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو لمن فی الارض میں تو مشرک بھی ہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کافروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے. وہ سمجھ نہیں رہے آپ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر لفظ جہاں پر بھی ماننا آیا، اور بھی کئی جگہ پہ ماننا آیا. تو لا صلاۃ لمن، اب ہم حنفیوں سے سن لے، حنفی فقہ کے مطابق سن لے. لا صلاۃ لمن، من تجھے نظر آیا کہ با نظر نہیں آیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، نہیں بے فاتحۃ الکتاب ہے. یہ با بھی ہے، اور با کے معنی الصاق وغیرہ یہ سارے آتے رہتے ہیں. اب جہاں بخاری میں صرف با ہے، مسلم میں اسی با کی وضاحت ہے اسی روایت میں، وہاں پر آ رہا ہے فصاعدن، اور ابو داؤد میں مزید وضاحت ہے اسی روایت کی، وہاں پر آ رہا ہے ما زادہ، نسائی میں آ رہا ہے ما تیسرا. اب بخاری میں تھا بے فاتحۃ الکتاب، اور مسلم میں فصاعدن، اور ابو داؤد وغیرہ میں ما زادہ ما تیسرا. اب حدیث کا معنی پوری حدیث پڑھ، اس کو کہو یہودی نہ بن، آل حدیث بن، آدھی نہ پڑھ، پوری پڑھ. جہاں با کا معنی کر، یہ نہیں ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کا مطلب ہے جس نے فاتحہ کے ساتھ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں. وہ ساتھ کیا ہے؟ وہ ساتھ ہے فصاعدن، وہ ساتھ ہے ما زادہ، وہ ساتھ ہے ما تیسرا. فاتحہ کے ساتھ سورت اور نہیں پڑھی اور کچھ زائد قرآن نہیں پڑھا، اس کی نماز نہیں. پوری حدیث یہ ہے. اب اگر پوری حدیث پہ عمل کرنا ہے پھر مقتدی کو کہے فاتحہ بھی پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ والی سورت بھی پڑھے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ حدیث بھی پڑھی اور وہ بھی آدھی، پورا وہ بھی معنی نہیں کرتا. بات ہضم ہو جاتی ہے، ایسے ہضم نہیں ہوتی. یہ با غیر حازم ہے، حازم نہیں، کیونکہ فصاعدن ما زاد ما تیسرا خود موجود ہے حدیث میں اور سند بھی ایک ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ والی سورت بھی پڑھے گا. اور یہ کون ہے؟ یہ امام ہے یا منفرد ہے؟ یہ امام ہے یا منفرد ہے؟ اس لیے اسی روایت کو ترمذی میں جب نقل کیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کہتے ہیں ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے جو منفرد ہو. اب ذرا دیکھتے ہو حنفیوں کے دلائل کا اندازہ کرتے ہو. ہم نے آیت پیش کی، تفسیر کس سے پیش کی؟ حدیث سے. اب بزرگوں کی حدیث جو وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ہم نے دو کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تفسیر بھی کس سے کی؟ حدیث سے. تفسیر الحدیث بالحدیث، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. اور دوسرا وہ حدیث کا محل کون بنتا ہے وہ ہم نے پیش کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ھذا اذا کان وحدہ. اچھا، اسی روایت کا دوسرا راوی ہے حضرت سفیان ابو داؤد میں سفیان کہتے ہیں ھذا اذا کان وحدہ، یہ اکیلے آدمی کے لیے. جابر بن عبداللہ انصاری بھی کہتے ہیں اکیلے آدمی کے لیے.
اور راوی سفیان بھی کہتا ہے اکیلے آدمی کے لیے، جو حدیث محدث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں منفرد کے لیے، اور یہ بدو کمپنی کہتی ہے نہیں یہ مقتدی کے لیے، اس کو بھی شامل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، بخاری میں سوائے اس دھوکے کے کوئی دلیل نہیں، بالکل نہیں۔ ان کو کہو بخاری سے نکالو، ہم دکھا دیں گے۔ آدمی ہے رکوع میں شامل ہوا، رکوع کی نماز میں جو شامل ہوا، رکوع کے اندر اس نے فاتحہ پڑھی تھی، رکوع میں شامل ہونے والا رکوع میں شامل ہوا اور اس کی رکعت کو رکعت شمار کیا گیا، تو معلوم ہوتا ہے مقتدی پر فاتحہ نہیں۔ اور بخاری کی حدیث کہتی ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، یہ سورہ یاسین کے لفظ ہے نا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام یہ لفظ کہے غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین، مقتدیو تم نے آمین کہنی ہے۔ امام نے کیا پڑھنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، یہ امام نے پڑھنا ہے، اور تم نے کیا کہنی ہے؟ قولوا آمین۔ اور یہ دو طرح سے ہمارا مستدل ہے، ایک تو بخاری کی اس حدیث میں وظیفہ مقرر ہو گیا، امام کا وظیفہ، اور وہ قرات کرنا ہے قال الامام، اور دوسرا اذا قال القاری امن القاری، قاری باعث کا صیغہ ہے، یہ بخاری مسلم میں اذا امن القاری امنو، جب قاری آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ تو اب قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ اگر مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر اس تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ اذا امن القاری، جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ حدیث بھی صاف بتاتی ہے، کچھ کھوپڑی صحیح ہو، کہ قرآن فاتحہ پڑھنے والا قاری ایک ہوگا اور آمین کہنے والے جو زیادہ ہوں گے، یہ بھی صاف ہے حدیث۔ اور اذا قال الامام غیر المغضوب، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس وقت آمین کہو۔ اور آپ نے پڑھ لیا قد اجیبت دعوتکما، ایک پڑھے دوسرا آمین کہے تو دونوں اس پڑھنے میں شریک ہے، ایک کہے دوسرا آمین کہے تو دونوں اس پڑھنے میں شریک ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے، کہتا ہے من کان لہو امام، جس کا امام ہو فقراۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اذا امن القاری فامنوا، اذا قال غیر المغضوب علیہم فقولوا آمین۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں نے آمین کہنی ہے، امام نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو ایک پڑھے دوسرا آمین کہے قد اجیبت دعوتکما، دونوں اس فعل میں شریک ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پہ نبی پاک نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ۔ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو، ترتیب نہیں سمجھ آئی، پرانی باتیں ہیں نا ذہن میں۔ بخاری سے ہم نے کیا استدلال کیا؟ وظیفے کی تقسیم، امام نے کیا کہنا ہے کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہے، اور مقتدیوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آمین کہنی ہے۔ ایک اب جو ایک پڑھے اور دوسرا آمین کہے تو دونوں اس فعل میں شریک ہیں، اس کی دلیل قد اجیبت، حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، ہارون آمین کہہ رہے تھے، قد اجیبت دعوتکما، دونوں کی دعا شمار ہوئی۔ تو اب اگر ہمارا استدلال جہاں پر بھی تام ہے، لیکن ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں خود نبی پاک نے متعین کر دیا کہ من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ کیوں؟ امام نے پڑھنی ہے فاتحہ اور مقتدی نے کہنا ہے آمین۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس کے بعد انہوں نے یہ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، اس کی 20 سندیں ہیں، 20 سندیں، 19 سندیں ضعیف ہیں۔ دیکھو ہم بات پوری کرتے ہیں، 19 سندیں اس کی ضعیف ہیں،
لیکن ایک سند بالکل صحیح ہے، احمد ابن منی محدث کی مسند سے بالکل صحیح سند کے ساتھ. اور صرف ہم نہیں کہتے، غیر مقلدین کا بڑا بابا البانی وہ بھی لکھ گیا ہے سندہ صحیح. یہ سند جو احمد ابن منی محدث کی مسند سے نکل کی وہ آئے گی. ارواء الخلیل ہے، علامہ البانی کی کتاب ارواء الخلیل، اس میں صاف لکھتا ہے کہ یہ روایت کی یہ سند بالکل صحیح ہے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی تک. اب ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ بخاری مسلم کی 2 حدیثیں، اس پر محاکمہ قرآن سے اور پھر تائید حدیث سے. اور قرآن کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، بخاری مسلم کی حدیث کا بھی نہیں کر سکتا. اور اوپر جو محاکمہ ہوا ہے من کان لہو امام، وہ بھی پورا فیصلہ ہو گیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. کیا سمجھے ہو؟ یہ کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ اس کے علاوہ انشاءاللہ پوری کثرت کے ساتھ دلائل اصل مسئلہ میں بیان کروں گا. وہاں پر صاف آئے گا فَانْتَهَ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ. لوگ، آپ نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے پوچھا حَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَعِيَ، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے؟ قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک آدمی. سارے صحابہ موجود ہیں لیکن پڑھنے والا کتنے آدمی کھڑے ہوئے؟ اور وہ بھی رجل نکرہ، کوئی دیہات سے آیا ہوا تھا یا کیا تھا؟ رجل، ایک کھڑا ہوا. اس نے کہا جی میں نے پڑھا. آپ نے فرمایا ما لیا انازع القرآن، کیا ہو گیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ میرا حق چھینا جا رہا ہے. یہ حق چھینا جا رہا، حق امام کا قرات ہے اور مقتدی کیوں پڑھے؟ حق چھینا جا رہا ہے. اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَانْتَهَ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ابو داؤد شریف، فَانْتَهَ النَّاسُ اور نسائی شریف، رک گئے لوگ قرات کرنے سے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ قرات کرنے سے رک گئے. فَانْتَهَ النَّاسُ، یہ کون رک گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کون رک گئے؟ فَانْتَهَ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رسول اللہ، لوگ قرات کرنے سے رک گئے. اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو؟ اچھا، مسلم شریف میں حضرت زید بن ثابت وہ کہتا ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء، لا قراءۃ مع الامام فی شیء. ان کو کہو لا قراءۃ، یہ وہی لا ہے نفی جنس کا، بالکل کوئی قرات نہیں، نہ فاتحہ نہ غیر فاتحہ. لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ، فی شیء، یہ مسلم ہے. فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ کوئی قرات نہیں. موطا مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بڑی روایتیں پیش کرتے ہیں رفع الیدین پر، تو ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کی بھی عجیب حالت ہے. رفع یدین ثابت کرنا ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، لیکن ابن عمر وہ آدمی ہے جو امام کے پیچھے پڑھنے کا قائل ہی نہیں. ابن عمر کی تو ان کے نزدیک نماز ہی کوئی نہیں. پھر ایسے صحابی کی پیش کریں جس کی نماز تو ہو. تو موطا مالک میں صحیح سند کے ساتھ ابن عمر کا قول فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے الا ان یکون وراء الامام. ہاں ایک صورت ہے کہ ان یکون وراء الامام، کہ وہ امام کے پیچھے ہو، پھر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اصل مستدل کیا ہے ہمارا؟ اصل مستدل کیا ہے؟ اس کو نہیں بھولنا. اصل مستدل قرآن ہے. باقی جتنی چیزیں میں پیش کر رہا ہوں صرف اس آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تائید ہے. اور جتنی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک بات بھی ابو حنیفہ کی نہیں کر رہا
کہتے ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, قرآن حدیث کو نہیں مانتے. کوئی پیش کیا ہے قال ابو حنیفہ؟ امام صاحب کی کوئی بات نہیں کی, امام محمد امام ابو یوسف کی نہیں کی, کسی بزرگ کی نہیں کی, بات صاف قرآن کی اور حدیث کی. اور میں کہتا ہوں تم منصف بن جاؤ, یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی طرفداری کریں, جج بن جاؤ. ہمارے ان دلائل کو بھی دیکھو, اس ترتیب کو بھی, اور ان کو بھی کہو کہ تم بھی اپنے دلائل لاؤ, اور اسی ترتیب پہ ہو. قرآن حدیث کو اکٹھا کر کے بیان کرنا ہے, اور ساتھ اپنی رائے نہیں. میں نے مفسرین کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ انہوں نے بھی یہی سمجھا. اور اگر اس طرح آپ صرف 10 منٹ کے لیے بھی ان کا موازنہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرآن کو سمجھا ہی امام ابو حنیفہ نے. کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب حنفی اندھے مقلد ہیں یا آنکھوں والے؟ اندھے مقلد نہیں, اس کو کہے اندھیا اندھا تو ہے. ہر سر ننگے امام کا مقلد. ہم ایسے امام کو نہیں مانتے, ہم اس امام کے پیچھے چلے ہیں جس امام کا امام قرآن ہے, ہاں جس کا مستدل قرآن ہے. اور بینا کے پیچھے چلنے والا بچ جاتا ہے, نابینا کے پیچھے چلنے والا وہ رگڑا جاتا ہے. بخاری سے چھٹی اب وہ مسلم میں بھی کوئی نہیں. مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو کوئی نہیں نماز, کوئی نہیں مسلم میں. ایک قول پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قول حضرت ابو ہریرہ کا, بنتا وہ بھی کوئی نہیں. اور قول کیا پیش کرتے ہیں؟ قول یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاگرد نے پوچھا کہ اگر میں امام کے پیچھے ہوں پھر, تو ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسے کا, اقرا بہا فی نفسے کا. اس کا معنی کرتے ہولی ہولی پڑھا کر, اقرا بہا فی نفسے کا, ایستا ایستا پڑھ لیا کر. ہم کہتے ہیں پہلی بات تو چل رہی ہے حدیث میں. قول ابو ہریرہ یہ حدیث ہے یا صحابی کا قول ہے؟ اور غیر مقلد کے نزدیک صحابی کا قول حجت نیست. صدیق حسن خان, وحید الزمان, بلکہ یہ سارے بزرگ یہ سارے کہتے ہیں کہ قول صحابی حجت نیست. صحابی کا قول حجت ہی نہیں. پیش کرنا ذرا حدیث پیش کر. تو کہ کالا ابو ہریرہ, اس کا مطلب ہے ابو ہریرہ کو رسول مان لیا ہے. کالا ابو ہریرہ جو آ رہا ہے, تم تو کہتے ہو اطیع اللہ و اطیع الرسول. اذان ہے تو عثمان کی نہیں مانتا, تراویح عمر کی نہیں مانتا, سارے صحابہ کی نہیں مانتا. اور طلاقوں کا مسئلہ ہے تو رافضیوں کی طرف بھاگ جاتا ہے صحابہ سے بھاگ کر. اور جب اب فنسا ہے تو اب کالا ابو ہریرہ, اس کو بچوا اب کالا ابو ہریرہ نہیں چلے گا, اب پیش کرنا کالا رسول اللہ. کچھ سمجھ آئیے بات؟ یا آل حدیث کہلوانا چھوڑ دے, یا پیش کر کالا رسول اللہ. اب کالا رسول اللہ نہیں آئے گا, اب آئے گا کالا ابو ہریرہ. یہ حدیث ہے صحیح؟ اور بزرگوں یہ حدیث مرفوع نہیں. جب حدیث نہیں تو آل حدیث کو حق کیا اس کو پیش کرنے کا سوا دھوکے کے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں جی چلو ہم مانتے ہیں صحابہ کو, کالا ابو ہریرہ. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک, یہ ابو ہریرہ نبی کا فرمان ذکر کر رہا ہے نسائی میں, اذا قرأ الامام فانصتوا, صحیح سند کے ساتھ. اب اقرا کا ایسا معنی کرنا ہے جو اس کے خلاف نہ ہو, جو مرفوع حدیث ہے. صحابی حدیث کے خلاف نہیں کرتا, اس لیے اقرا کے 3 معنی ہیں. فی نفسے کا 3 معنی قرات فی نفس کے. ایک تو غیر مقلد بیچارے پہلے سال ہی مشکات سے شروع کرتے ہیں. اگر یہ نامیر پڑے ہوتے, ہدایت الناب پڑے ہوتے تو ایسی غلطیاں نہ کرتے. ہدایت الناب میں ہے کہ اسم کلمۃ تدل علی ما نفی نفسہا. کچھ سمجھ آئیے بات؟ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے تنہا اپنے معنی پر. تدل علی مانن فی نفسہا کا کیا معنی؟ تنہا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. تو جہاں اقرا بہا فی نفسے کا, اس نے پوچھا اگر امام کے پیچھے ہوں تو فرمایا وہ تو حکم آ گیا, اکیلا ہوا کر تو نماز فاتحہ پڑھ لی کر.
اقرا بحافی نفسے کا معنی کیا؟ جب تنہا ہوا کر، اور تنہائی والا معنی کافیہ میں، ہدایت النحو میں، اور ان سب کتابوں میں موجود ہے، شرح جامی میں بھی. وہاں پر تو بات بھی حاصل محصول کی غیر مکلف سے حل کروانی چاہیے. ہاں، شرح جامی والے نے بات چھیڑی ہے، تدل علی مانن فی نفسہ ہی فی نفسہا. یہاں پر جو حاصل محصول کی بات ہے، غیر مکلف جائے پکڑا اس کو کہو بچوں پہلے یہ حل کر. ہاں، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا مبتدا مجرور ہوتا ہے یا منصوب یا مرفوع، تو حاصل محصول کی بات کرے گا. تو اب ایک معنی یہ. دوسرا معنی حدیث میں بھی آ گیا، اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. بخاری، جب آدمی اکیلا مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب آدمی مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں بھی اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو اب دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی نفسہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلا ہونا. ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نفسہ، یعنی تنہا. یہ تنہائی والا معنی بخاری میں بھی آ گیا، ہدایت النحو میں بھی آ گیا، کافیہ میں بھی آ گیا. اور دوسرا معنی قرات فی النفس کا معنی ہے دل میں سوچنا. جیسے بخاری میں ہے اذا طلق الرجل فی نفسہ، جب ایک آدمی دل میں طلاق کہے طلاق واقع نہیں ہوگی. اب کیا مطلب ہے؟ زبان سے ادا کرے تو نہیں ہوگی، اور نہیں صرف سوچا. دل میں اگر طلاق کی سوچ آئی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. فی نفسہ کا ایک معنی یہ بھی بخاری میں ہے، دل کے اندر سوچنا. تو اب مسئلہ یہ ہے اقرا بہا فی نفسہ کا. تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں سوچا کر، فاتحہ پر غور کیا کر. یہ نہیں ہے کہ ایستا ایستا پڑھا کر، یہ پڑھے والا معنی اپنا ہے. اور اقرا بہا فی نفسہ کا، کبھی آپ نے اخبار پڑھی ہے؟ اور بولو یہ کیا ہے؟ بولو، اس میں آواز آتی ہے نا. اچھا، مطالعہ جب کرتے ہو تو اس وقت ایسا تو وہ ہے قرات بالنفس، اور اس کا ثبوت ہے بخاری وغیرہ سے بھی. تو اقرا بہا فی نفسہ کا دوسرا معنی. اور تیسرا معنی اقرا بہا فی نفسہ کا غیر مقلدوں والا لے لیتے ہیں، ہولی ہولی پڑھا کر، ایستا ایستا پڑھا کر. ہم کہتے ہیں یہ ایستا ایستا پڑھنا، کیونکہ ابو ہریرہ خود راوی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو، اس انصاف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ابو ہریرہ کے قول کا یہ معنی بن ہی نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ مسلم سے بھی چھٹی. اب اتنے دلائل تھے، شور اتنا ڈالیں گے لوگ سمجھے گے مارے ہمارے یہ تو ساری بخاری مسلم ان کی اپنی ہے، اور حنفیوں کی تو دلیل ہی کوئی نہیں. اب بخاری بھی گئی، مسلم بھی گئی. اب نیچے آ گئے ابو داؤد. ابو داؤد میں بڑا اچھلیں گے. جی حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا لمن لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آگے حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ خلف الامام کی قید بھی موجود ہے. اور اب بھاگیں گے ماسٹری پارٹی کی طرح، بیکی کی طرف. وہ بیکی میں بھی ہے خلف الامام کی قید، ابو داؤد میں بھی ہے. ہم کہتے ہیں ذرا راوی پٹو، راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق. راوی کون ہے؟ محمد بن. اب تمہیں ملا نا دادا جی محمد بن اسحاق. اور محمد بن اسحاق وہ راوی ہے جو شاگردوں کو بتا رہا تھا، پڑھا رہا تھا، نیند آ گئی، سو گیا. اب اٹھا تو کہتے ہیں ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا کہ پولیس آئی اور ایک گدھے کو پکڑ کے لے گئی مسجد سے. مسجد کے اندر بیٹھا تھا، ابھی خواب ختم ہوا، پولیس آئی اور محمد بن اسحاق کو لے گئی. خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، محمد بن اسحاق کو لے گئی. تو یہ ایسا شیطان تھا. اور امام مالک کہتے ہیں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے میں کہتا ہوں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا. اب پتہ چلا اہل حدیث کے دو اصول، خواہش نفس اور پیروی دجال. اب دو اصول سمجھ آئے. اب گیا تھا دجال کے پاس، بخاری مسلم چھوڑ کے
دجال. تو یہ چند باتیں میں نے تبصرہ کر دیا. یہ انشاءاللہ مسئلہ آئے گا تو پتہ چلے گا فاتحہ خلف الامام کا. تو ہماری گفتگو ان کے ساتھ ہے. اور یہ غیر مقلد میں ایسے نہیں کہتا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ شاید ویسے مولویوں والی بات کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں. ان کے پاس بڑے دلائل ہیں. خدا کی قسم ان کے پاس سوا فراڈ، دھوکہ بازی، امیزش، جھوٹ، مبالغہ، غلو کے کوئی دلیل نہیں. بالکل خالی از دلائل ہے. دلیل نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کسی چیز کو دیکھ لیں، ان کو کہہ دو ایک نص پیش کر کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں. ذرا لے آنا، ہم بھی دیکھیں اس کو. پیش کر، لیکن اہل حدیث رہ کے پیش کر. تو اب کیا علامہ کستلانی نے لکھا، بچوا نہیں مانتا تو امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتا. اب آ گیا کستلانی، کبھی کہے گا ملا جیون نے لکھا. ہم نہیں مقلد ملا جیون کے. جہاں پر تو ہم امام صاحب کی بھی بات پیش نہیں کر رہے، جہاں پر بات پیش کر رہے ہیں قرآن کی اور بات پیش کر رہے ہیں سنت کی. اور پھر اس کے مد مقابل تقابل بھی کر لے کہ قرآن و سنت کو ماننے والا کون ہے اور شٹلیات اور اپنی خواہش نفس کا پیروکار کون ہے، اس کا بھی خود تقابل کر لے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. باقی اس پر جو اشکال اور جواب ہے یہ انشاءاللہ میں اپنے مقام پہ عرض کروں گا. اشکال بنتا کوئی نہیں. اگر یہ طریقہ آپ کو آ گیا قرآن و حدیث کو کٹھا چلائیں تو اس پر کوئی اشکال ہے ہی نہیں. سب کے جواب آ چکے ہیں.